اگر توکل سیکھنا ہو تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام میں اپنے گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہے۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ جس انسان میں ذاتی کوئی خوبی نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ اگر کوئی محبت کرنے والا شخص تم کو نصیحت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ فتنہ انگیز سچائی سے مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد ان لوگوں سے جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ تم کس دنیا پہ فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی ہے اور گرد اگر آسمان پہ بھی چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ حلب کے بازاروں میں ایک آدمی سزا لگا رہا تھا کہ دولت مندو، اگر تم لوگوں میں انصاف ہوتا اور ہمیں صبر کی توفیق ہوتی تو دنیا سے سوال کی رسم ہی اٹھ جاتی۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ اگر کوئی ہنر مند کسی اوباش سے سختی اٹھاتا ہے تو وہ اپنے دل کو آزار نہ پہنچائے اور نہ برہم ہو۔ اگر پتھر سونے کا پیالہ توڑ دے تو بھی اس کی قیمت نہ بڑھے گی اور سونے کی قیمت کم نہ ہوگی۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ نااہل کی تربیت کرنا گنبد پر اخروٹ رکھنے کی مانند ہے۔ انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ جو دکھ دے اس کو چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اس کو کبھی دکھ مت دو۔
نادان ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں طوائف کو بنگلہ دے کر چھپایا جاتا ہے اور غریب کو آٹے کا تھیلا دے کر اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ انسان کو بس ایک ہی بار آزماؤ، پھر جو بھی اس کا رنگ ہوگا وہ نظر آ جائے گا اور وہی اس کا اصل رنگ ہوگا۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ نصیب کی بات مت کرو، دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا سکھاتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں میں بھی نہیں چلتا۔ ایک دانشور سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ دانشور نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس شخص نے حیرانگی سے کہا کہ موت کا وقت کسے معلوم ہے؟ فرمایا، تو پھر ہر دن زندگی کا آخری دن سمجھو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اچھی عادت کی نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جب تک اپنی خودی کے احساس میں سرمست ہو، تم کسی باکمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ اس سے خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو ہمراز بنا کر کہا جائے کہ کسی کو مت کہنا۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے حاصل نہیں کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ اگر دنیا اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے، وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پہ نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پہ پچھتایا۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے
کہ وہ ہر سنی سنائی بات پہ یقین کر لے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ زمانے کی گردش سے دل برداشتہ نہ ہو، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام زندہ رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے، آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے؟ جواب دیا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ ایک آدمی جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے، اس نے ایک تن کھجورے کو مار ڈالا۔ ایک صاحب باطن کا وہاں سے گزر ہوا، کہنے لگا سبحان اللہ، یہ کیڑا 1000 پاؤں رکھتا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو ایک بے دست و پا کے ہاتھ سے نہ بھاگ سکا۔ کوئی شخص نوشیروان عادل کے پاس خوشخبری لے گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے فلاں دشمن کو دنیا سے اٹھا لیا۔ نوشیروان نے کہا کیا تو نے یہ بھی سنا ہے کہ موت نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ ہمارے لیے دشمن کی موت خوشی کا موقع نہیں ہے کہ ہماری زندگی بھی ہمیشہ کی نہیں۔ چند غریب کسی بنیے کے قرض دار ہو گئے۔ بنیا روز تقاضا کرتا اور ساتھ ہی سخت بھی سنا دیتا، مگر غریب برداشت کرنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ ایک دانا نے واقعے سے واقف ہو کر فرمایا نفس کو کھانے کے وعدے پر ٹالنا بنیے کو رکوع کے وعدے پر ٹالنے سے زیادہ آسان تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔